السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محسنین کی جو 3 نشانیاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، اور محسن ہوتا کون ہے، اس کی 3 نشانیاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ ان تینوں کے حوالے سے ہم اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت بلال کے جن کو احسان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا، وہ آج بڑا خوش تھے، اور ان کا خیال تھا آج میں اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لے لوں گا، اور وہ اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے۔ اسی طرح سارے مظلومین جو قریش مکہ کے ہاتھوں ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، وہ آج کے دن یہ سوچ رہے تھے کہ آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج خوب خون بہایا جائے گا، آج حرم کی حرمت کے کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب داخل ہوئے، کیسا معافی کا معاملہ کیا، کیسا احسان کا معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر جو آپ کے خلاف جنگ لڑتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز یہ دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں نے اس کو پناہ دی۔ اس سے بڑا اخلاقی طور پہ انسان کا عروج کیا ہو سکتا ہے کہ عمر بھر کی مخالفت کو ایک دم ختم کر دیا، اور بلال اور دیگر صحابہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایک تو ان کو خوراک باہم پہنچائی، ایک ان کو مال باہم پہنچایا، اور پھر جس وقت ان کی تلخ بات بھی بری لگی، جب انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کیا تو اس کا بھائی بھی چوری ہوگا لا محالہ، یہ بات تلخ تھی، کنویں میں پھینکا، یہ بات تلخ تھی، لیکن حضرت یوسف نے اس وقت اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں یوسف کی سنت کو زندہ کروں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تمہارے سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج تو معافی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مسلمان کی حجاب اور مسلمان عورتوں کے بارے میں کلمات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 افراد کو معاف نہیں کیا، اور کہا ان 4 میں سے جو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کیا، قرضوں کو معاف کیا، اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے جتنے باہم جھگڑے تھے ان کو معاف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا معاشرہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کی وجہ سے باہم ایسے مل گئے، اخوت و محبت کی ایسی بنیادیں ڈلی۔ آپ مجھے بتلائیے، جو مدینہ کے اندر جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے، کیا کیا انصار نے قربانیاں پیش نہیں کی؟ اگر صرف کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اپنے اوپر سوچئے، کیا ایسا ایثار، ایسا احسان، اس کا کبھی کوئی نمونہ مل سکتا ہے کہ مہاجرین کو انصار کہہ رہے ہیں مال 50-50، جائیداد 50-50، حتیٰ کہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، میرا بھائی اس سے شادی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اگرچہ اجازت نہیں دی، لیکن یہ ان کی کا ایثار تھا، یہ ان کی قربانی تھی۔ صحابہ آپس میں ایسے ایثار کیا کرتے تھے، ایسا احسان کیا کرتے تھے، ایسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک بکرے کی سری کو صدقہ کیا، جس کو صدقہ کیا اس نے آگے صدقہ کیا، احسان کیا، اس نے آگے کیا، سری گھوم کے جس صحابی نے کی اسی کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ احسان کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگوں کے اندر احسان کا عظیم الشان نمونہ پیش نہیں کیا؟
پانی پلانے کے لیے آ رہا ہے، آخری لمحات ہے، آخری زندگی سے جا رہے ہیں، اور اگر پانی پی لیں تو بچت کی امید ہے، بچ جانے کا امکان موجود ہے. نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، دوسرے کو پلایا جائے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تیسرا زیادہ حاجت مند ہے، تیسرا کہہ رہا ہے چوتھا زیادہ حاجت مند ہے. پانی گھوم پھر کے جب پہلے کی طرف آتا ہے تو پہلا تو دم توڑ چکا، پہلے نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اللہ رب العزت کے سپرد کر چکا ہے. یہ ایثار، یہ پیار، یہ محبت اس طرح صحابہ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، جو تلقین کیا کرتے تھے، وہ اس کے اوپر منوان عمل کیا کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھاؤ. احسان کے معاملے کی تبلیغ کی، اور ان کے ساتھ بھائیوں کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحابہ نے کہا ہم آپ کا جوتا گانٹ دیتے ہیں، سفر میں تھے، نہیں میں اپنا کام خود کروں گا. خندق کے مقام کے اوپر صحابہ کو بے شمار بھوک لگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں، ان کی ہمت بھی جٹا رہے ہیں، اور باقاعدہ اشعار کی طرح. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حدیث ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، انصار و مہاجرین کو معاف فرما. تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ وہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن جب صحابہ تنگ آ گئے نا بھوک سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں، اس کا اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ جزوی طور پہ تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا بڑی بھوک لگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک اتنی ہے. اپنے کرتوں کو اٹھایا، سب صحابہ نے میدے کے اوپر، پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر کو باندھا ہوا. ایک پتھر کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہ جب پتھر پیٹ کے اوپر باندھا جاتا ہے تو پیٹ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو بھرا ہوا محسوس کرے، اس لیے پتھر باندھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز افشا نہیں تھا کیا ہوا، لیکن صحابہ کی بے بسی بے کسی کو دیکھا تو اپنے کرتہ مبارک کو اٹھایا. یہ وہ لیڈرانہ اوصاف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تلقین کیا کرتے تھے اس کے اوپر خود بھی عمل کرتے تھے، اور عمل کرنے میں اس سے بھی آگے ہوتے تھے. نبی کریم نے اپنے کرتے کو اٹھایا، آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابہ نے اگر ایک باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور احسان کا، حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اتنا عمدہ نمونہ پیش کیا ہے. خانہ کعبہ فتح ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے کلید بردار کو کہا تھا، جس کے پاس چابی تھی، یہ خاندان کے پاس صدیوں سے چلی آ رہی تھی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو. انہوں نے کہا ہم نہیں کھولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دن کیا دن ہوگا جس وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کے چچا عباس نے کہا یہ چابی بنو ہاشم کو دے دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے اور سر کو اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً یہ بات کی جیسے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں فرمایا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کر دو. اور نبی کریم سے بڑا امین کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان کو دوبارہ چابی عنایت کی، اور آج تک وہ چابی اسی خاندان میں موجود ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ نہیں ہے؟ صحابہ ایک دوسرے کے اوپر احسان، حسن سلوک. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا کأنہ ولی حمیم، جب تمہارے ساتھ کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرے نا تو تم اس کو احسان کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، کوئی مکالمہ ہو، کوئی مجادلہ ہو، کوئی بحث ہو، اس کو احسن طریقے کے ساتھ کرو گے نا تو جو تمہارا جانی دشمن ہوگا نا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ احسان کے بدلے میں ہے. اسی طرح معاف کرنے کی ترغیب، اگرچہ کلام حمید کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، لیکن کلام حمید میں معافی کی بھی بہت جگہ ساتھ ساتھ تلقین کی گئی ہے. اگر تم معاف کرو بہتر ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے، لیکن اگر تم متعلقہ عورت کو دو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اچھا کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم احسان کرو تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن پاک کی متعدد آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اور آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور و فکر کی ہے
کہ دنیا کے اندر سے غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی کتنی تگود و احسان کرتے ہوئے، کوئی گناہ کیا اس کا کفارہ غلام آزاد کر دو، کوئی گناہ کیا اس کا کفارہ غلام آزاد کر دو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اسلام آیا، اور ہر بڑے گناہ کے کفارے کے طور پہ غلام کے آزادی کی ایک شک کا موجود ہونا کیا اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ احسان ایسا کیا کہ آپ خود بتلائیے؟ سیدنا بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ہمارے سردار صرف ابو بکر نہیں ہے، یہ غلام تھے، بلال غلام تھے، صرف ابو بکر ہمارے سردار نہیں ہیں بلکہ بلال بھی ہمارے سردار ہیں، بلال بھی ہمارے سید ہیں۔ تو گویا اسلام کے اندر تو یہ بات کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے کہ کون سا غلام ہے، کون سا حسب نسب کس کا زیادہ، احسان کر کے غلاموں کو بھی آزاد کروایا تو اسلام نے آزاد کروایا۔ حضرت ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم آیت کے آخری حصے میں آئیں تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند گزارشات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انفاق کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، یہ احسان کی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کے مال میں اضافہ کر۔ انسان سمجھتا ہے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، اور جو تیرے رستے سے مال کو روکے تو اس کے مال کو روک لے، تلف کر لے، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے خبر دی کہ پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے بادل کی ایک ٹکری میں سے آواز سنی کہ فلاں ابن فلاں کے باغ میں جا کے بارش کو برساؤ۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا، بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ اس بادل کے ٹکڑے کے تعاقب میں چل پڑا، کیا دیکھتا ہے کہ صحرا کے اندر ایک سرسبز و شاداب جگہ، بادل کی ٹکری اس کے اوپر پہنچی ہے اور اس کے اوپر بارش کو برسانا شروع کیا۔ حیران و ششدر رہ گیا، اب ویٹ کرنے لگا کہ اس کھیت کا مالک کون ہے۔ جب وہ آیا اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے بادل کے اندر تیرے نام کو سنا۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونے لگا کہ یہ تو اللہ ہی کا کرم ہے۔ کہا تو کرتا کیا ہے؟ تیرا عمل ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے حدیقے اور باغ میں جا کے بارش کو برساؤ؟ کہا مجھے اپنا کوئی بڑا عمل یاد نہیں ہے، لیکن صرف یہ یاد ہے جب بھی کھیتی کی پیداوار نکلتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ میں دوبارہ انویسٹ کرتا ہوں کھیتی کے اوپر، اور تیسرا حصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر لیتا ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد کوئی فصل نہ ہو، میں اللہ کا نام لے کے بیج کو ڈالتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے بادل آتا ہے، کہاں سے بارش آتی ہے، کہاں سے پانی آتا ہے، ارد گرد کی ساری زمینیں بنجر ہوتی ہیں لیکن میری فصلیں لہلہا رہی ہوتی ہیں۔ اگر انسان 33% اپنے مال کا اللہ کی راہ میں وقف کرنا شروع کر دے تو اس طرح کے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہہ رہا ہے تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کو کیا چیز محبوب ہوتی ہے؟ پیسہ محبوب ہے، سونا چاندی محبوب ہے، اور وہ چیزیں جو انسان جن سے محبت کرتا ہے، وہ چیزیں جب تک تم انفاق نہیں کرو گے تم نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں افسوس اور دکھ اور المیہ کی بات کیا ہے، اللہ کے راستے میں بھی اگر ہم نے دینا ہونا، اپنے بوسیدہ کپڑے دیتے ہیں، دینے چاہیے وہ بھی، لیکن کیا اللہ کے لیے جو مال نکالنا ہے وہ سارا پرانا ہی ہونا چاہیے؟ وہ جس کو استعمال کر کر کے تمہارے پاؤں تھک جاتے ہیں وہ جوتے تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، وہ جو کپڑے بوسیدہ اور پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہو۔ نیکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایک الفاظ یہ آتے ہیں، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار، چچا داد، مامو داد، خالہ داد وغیرہ، لفظ چچا داد کے ہیں لیکن عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس سے مراد تمام کزنز ہیں، تمہارے پاس آئیں اور تم سے کسی چیز کا مطالبہ کریں، اور وہ مطالبہ ایسا ہو اور وہ مطالبہ ایسا ہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اور تم اگر اس کو مال نہ دو گے، اگر تم
اس سے مال روک لو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے رحمت کو روک لے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کے نام پہ سوال کرنے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کلام حمید میں یہ نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو تمنگر کر دیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، کوئی بھی اللہ کے نام پہ اگر سوال کرے آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث طویل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا، یعنی ان کو یہ بیماریاں لگی ہوئی تھی، اور فرشتے نے ان کی آزمائش کرنا چاہی۔ فرشتہ تینوں کے پاس آیا، کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ کہا میری تو صرف اس وقت یہ حاجت ہے، اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری دور کر دے۔ کہا اگر یہ تیری بیماری دور ہو جائے تو اللہ کے مال میں سے کون سا مال پسند کرتا ہے؟ میں اونٹ بڑے پسند کرتا ہوں۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی ساری کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایک اونٹنی اس کے سپرد کرتا ہے، حاملہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہ آزمائش کی ابتدا تھی، اللہ تعالیٰ کبھی صحت دے کے کبھی مال دے کے انسان کو آزماتا ہے۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، گنجے نے کہا مجھے حاجت یہ ہے، میرے بال چر ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے، میری شکل بگڑ گئی ہے، میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا گائے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس کو گائے حاملہ دی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، سارے بال آ گئے۔ اسی طرح نبینا کے پاس گیا، اس سے بھی پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو بینائی دی تھی واپس لوٹ آئے۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ مال میں سے کیا چاہتا ہے؟ میں بکری کو بڑا پسند کرتا ہوں، ایک حاملہ بکری اس کو دے دی۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، اب یہاں پہ ان کا مال بڑھنا شروع ہوتا ہے، لیکن آزمائش تو مال دیتے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ ایک عرصہ بیت جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بیتنے کے بعد وہ جب فرشتہ دوبارہ انسانی شکل میں آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوڑی کے پاس اونٹوں کی ایک قطار ہوتی ہے، گنجے کے پاس گایوں کی ایک قطار ہوتی ہے، اور نابینا کے پاس بھیڑ بکریوں کا ایک عظیم الشان ریوڑ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوڑی کو کہتا ہے اب فقیر کی شکل میں آیا ہے، اب مانگنے والے کی شکل میں آیا ہے، اور کوڑی کو آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پر جو اللہ نے تجھے مال دیا، جو اللہ نے تیرے اوپر عنایات کی، جو اللہ رب العزت نے تیرے اوپر رحمت کی ہے، اس مال میں سے مجھے بھی مال عنایت کر دے۔ کوڑی تکبر میں آ گیا، میں نے تو اپنی سٹرگل کی، محنت کی، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، کیا تو کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا؟ کیا تو بیمار نہیں تھا؟ میں بالکل جدی پشتی رئیس آدمی ہوں۔ اسی طرح گنجے نے جواب دیا، گنجے کے پاس گیا، مجھے اللہ کے مال میں سے ایک گائے دے دے، یہ تو مال میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو میں نے بڑی سٹرگل اور محنت کر کے کمایا ہے، یہ تو سارے کا سارا میرے علم کے مطابق مجھے ملا۔ نبینا کے پاس آیا، حدیث کے جو ٹکڑا اہم ہے اس کے اوپر آپ نے غور کرنا۔ اونٹ والے کو کہا اگر تو سچ کہتا ہے اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھ، اللہ تجھے اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ پھر گائے والے کو بھی یہی وعید کی، تو وہ دونوں اپنی اصل حالت میں پلٹ گئے۔ نبینا کے پاس آیا، اس سے کہا کہ اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ عنایت کر۔ نبینا رونا شروع ہو گیا، جس کی آنکھیں آ گئی تھی۔ کہا تو نے کس ہستی کا نام لے لیا، تو نے کس ذات کا نام لے لیا؟ اللہ کی قسم میں تو نبینا ہوا کرتا تھا، میں تو بڑا غریب تھا، اللہ نے مجھے کوئی بندہ بھیجا تھا، ایک بکری دی، اس سے یہ سارا ریوڑ بن گیا۔ اب تو نے اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے تو یہ جتنی بکریاں جا، اگر یہ تو ساری بھی لے جائے گا تو میں تیرے ہاتھ کو نہیں روکوں گا۔ اس فقیر نے کہا نہیں، میں ساری بکریاں لینے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو ایک آزمائش تھی، تیرے دونوں بھائی آزمائش میں ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، انفاق فی سبیل اللہ کا رزلٹ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر امتحان میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی
ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔